الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.146 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 146 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 139۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ قل، قاف واو لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی کہہ دیجئے، سے، اتحاجوننا، ہا جیم، جیم سے روٹ ورڈ ہے، معنی کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو۔ ڈو یو آرگیو ود اس، فی فا یا سے، معنی بارے میں، اباؤٹ۔ اللہ، الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ وہوا، ہا واو سے، معنی اور وہ، وائل ہی۔ ربنا، را با با سے، معنی ہمارا رب، اور لارڈ۔ وربکم، را با با سے، معنی اور تمہارا رب، اینڈ یور لارڈ۔ ولنا، لام سے ہے، معنی اور ہمارے لیے، اینڈ فار اس۔ اعمالنا، عین میم لام سے، معنی ہمارے اعمال، اور ڈیڈس۔ ولکم، لام سے ہے، معنی اور تمہارے لیے، اینڈ فار یو۔ اعمالکم، عین میم لام سے، معنی تمہارے اعمال، یور ڈیڈس۔ ونحن، نون ہا نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور ہم، اینڈ وی۔ لہو لام سے، معنی اسی کے، ٹو ہم، مخلصون، خا لام صاد سے، معنی خالص، سنسیئر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ قل اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اس کے مخلص ہیں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے مخلص ہیں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ قل اتحاجوننا، say do you argue with us، فی اللہ about Allah، وہو ربنا وربکم، while he is our Lord and your Lord، ولنا اعمالنا، and for us our deeds، ولکم اعمالکم، and for you your deeds، ونحن لہ مخلصون، and we to him are sincere۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ say do you argue with us about Allah while he is our Lord and your Lord, and for us our deeds, and for you your deeds, and we to him are sincere۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ مشرکین یعنی مشرکین عرب، یہود و نصارہ کے اعمال پر بیزاری اور ان کے جھگڑے کو دفع کرنے کا حکم رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے۔ یعنی اس پرٹیکولر آیت، یعنی جو آیت انڈر فوکس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان کے جھگڑے کو دفع کریں۔ وہ اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے۔ ان میں مشرکین عرب بھی تھے، یہود اور نصارہ بھی تھے، کہ تم ہم سے اللہ کی توحید، اخلاص، اطاعت وغیرہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو۔ وہ اللہ کی خالص عبادت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے۔ یہ کیسا جھگڑا ہے، کس بنیاد پر جھگڑا ہے، جبکہ وہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ تمہارا رب بھی تو ہے، ہم پر اور تم پر قابض و متصرف بھی وہی اکیلا ہے۔ یعنی اللہ واحد رب ہے، ساری کائنات کا، زمین کا، آسمانوں کا اور ان کے بھی جو کچھ ہے، تمام کا وہی ایک رب ہے، تمام انسانوں کا وہی ایک رب ہے، جبکہ ان کے عقیدے کے مطابق بھی اللہ ہی واحد رب ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا۔ اور جگہ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یعنی مشرکین عرب
یہود اور نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، بلکہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو، اللہ کی وحدانیت کو، خالص اللہ کے بندے بن کر رہنے کو جھٹلا رہے تھے، رد کر رہے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تو بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ مجرمین کو تو ان کے اعمال کی سزا ضرور دے گا، اور جو اللہ کے خالص بندے ہیں تو ان پر اپنی رحمت وہ وسیع کرے گا۔ اور جگہ ارشاد ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے منہ اللہ کی طرف کر دیے۔ یعنی اگر مشرکین عرب، یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں، تو آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ کی تعلیمات کی اتباع کرنے والے آپ کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، خالص اللہ کی بندگی کریں گے۔ اس طرح سے ہر قوم نے اپنے اپنے دور کے پیغمبر سے حجت کی تھی۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا، اَتُحَاجُّونِّی فِی اللَّہِ وَقَدْ ہَدَانِ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کی کہ اللہ واحد ہے، جبکہ ہر نفس یہ جانتا ہے، ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ واحد ہے، تو پھر کس بات پر وہ پیغمبران اسلام سے حجت کرتے رہے۔ اور جگہ ارشاد ربانی ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، تو نے اسے بھی دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ جو کہ نمرود تھا، اس نے بھی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی، چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی ذات کی پرستش کراتا تھا۔ لہٰذا اگر ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اللہ کے بندے قبول کر لیے تو اس کی جھوٹی خدائی خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ اپنی جھوٹی خدائی، اپنی جھوٹی شان اور عزت کی خاطر اس نے حق کے خلاف حجت کی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ واحد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا پیغام حق ہے، سچا ہے۔ مزید دیکھیں، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کہیے کہ پس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لے آتا۔ بس یہاں ان جھگڑالو لوگوں سے کہا گیا کہ حجت تو اللہ کے بندوں پر قائم ہوتی ہے، چونکہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول، انبیاء، کتابیں اور معجزے بھیجے۔ یعنی حجت کرنے کا حق تو اللہ کو پہنچتا ہے کہ وہ بندوں سے حجت کرے، چونکہ اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا بندوں کی رہنمائی کرنے کا۔ اس نے ہر دور میں پیغمبران اسلام بھیجے، اس نے ہر دور کی قوم کے لیے کتابیں بھیجی، نسل در نسل لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچتا رہا۔ اس پر بھی اگر بندے ضد پر اڑے رہنا چاہیں اور الٹا اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان سے کہہ دیں کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال کے لیے ہم ذمہ دار اور تمہارے اعمال کے لیے تم ذمہ دار۔ یعنی حق بات پہنچ جانے کے باوجود، حق بات کو لوگ سمجھ لینے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود اگر کوئی قوم اللہ کے پیغام کا انکار کرتی ہے، حق کا انکار کرتی ہے، تو اللہ نے مومن بندوں سے فرمایا کہ اعلان کر دیں کہ تم تمہارے اعمال کے لیے ذمہ دار ہو، مومن بندے ان کے اعمال کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم تم سے الگ، ہم عبادت اور توجہ میں اخلاص اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں، کہہ دیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے مخلص ہیں۔ یعنی ایسی سچویشن میں جب کہ قوم حق کا انکار کرتی ہے بلکہ حق کے انکار پر بضد ہے، قائم ہے، تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب اترے گا یقیناً۔ اور مومن بندوں سے کہا گیا کہ اعلان کر دیں کہ تم صرف اللہ کے مخلص ہو، تمہارا ایمان، تمہارے اعمال، تمہاری زندگی، تمہاری ہر چیز خالص اللہ کے لیے ہے۔ اہم نکات دیکھیں، اللہ کے رسولوں سے حجت کرنا ہر دور میں ہر قوم کا شیوا رہا ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر دور میں انسانوں میں یہ ٹینڈنسی رہی کہ حق کو جاننے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود اللہ کے رسولوں سے حجت کرتے رہے۔ حق ثابت ہو جانے کے باوجود بھی مشرک یہود و نصارہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں حجت کی، جبکہ وہ تمام جانتے تھے کہ اللہ ہی تمام کا رب ہے، ان کا بھی ہمارا بھی۔ یعنی مشرکین عرب کو یہ معلوم تھا، یہود اور نصارہ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ ہی سب کا رب ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کی۔ حق ثابت ہونے کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کے اعمال کے لیے وہ خود ذمہ دار ہوگا، ایسی صورت میں ہم صرف ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔
یعنی اگر اللہ کے رسول نے لوگوں تک حق پہنچا دیا، سمجھا دیا، لوگ حق کو پہچان بھی گئے، اس کے باوجود بھی اگر وہ حق کو رد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے اب مومن بندوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس پیغام کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا دیں، انہیں سمجھا دیں، ان پر حق ثابت کر دیں۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے تو پھر ان کے اعمال کے لیے ہم ذمہ دار نہیں، لیکن اگر مومن بندے اپنی اس ذمہ داری میں کاہلی سے یا غفلت سے کام لیتے ہیں، اللہ کے پیغام کو کفار تک، مشرکین تک پہنچانے میں اگر وہ غفلت برتتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کے لیے ہم بھی ذمہ دار رہیں گے۔ حق پہنچا دینے کی صورت میں مومنین کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کے مخلص بن کر رہیں، یعنی چاہے مشرکین اور کفار اسلام کو مانیں یا نہ مانیں، چاہے وہ مومنین پر کتنا ہی پریشر کیوں نہ ڈالے ان کو حق سے ہٹانے کے لیے، مومن بندوں کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ حق پر قائم رہیں، ہر حال میں اللہ کے مخلص بن کر رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔